ایک صاحب اور ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں ہیں، انجینئر علی مرزا صاحب، بڑی بہترین باتیں کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کا نمبر نہیں بتاتے، وہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ ہمارے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ان کی باتیں تو بڑی اچھی ہوتی، باتیں اچھی ہوتی، جو حضرت معاویہ کو گالی دے، جو ابن تیمیہ جیسے علامہ کو برا بھلا کہے، زبیر علی زئی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں پاکستان کے، اللہ ان پر ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بارے میں علی مرزا کہتا ہے کہ یہ میرے استاد تھے، جبکہ انہوں نے پوری زندگی اس آدمی کو گمراہ کیا۔ بریلوی جب تک اس کا بڑا نہیں بولتا چاہتا نہیں، انہوں تمہیں کتاب ہی بول دو سب سننے کو بولتا، میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں مولوی صاحب، اس کے بعد آتا مولوی چل جاتا ہوں۔ دیوبندی ان کے بڑوں کے بعد سے ہٹتا نہیں، تمہیں کیا بھی بول لے ہو، انہیں سب سننے کو بولتا، نہیں نہیں ہمارے امام بولیں بول کے چل جاتا ہوں۔ پھنستا سکون یہ قرآن حدیث بولتا نا، یہ اہل الحدیث فرقیت پھنستا، کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا، بھائی کیا بولتا بھائی انہیں، اچھا ارے بیوقوف، خالی دلیل کافی کی نہیں، فہم صحابہ بھی کافی، واقعیتاً دلیل بولتا لیکن بدبخت فہم صحابہ کو ہی نہیں سمجھا تو دلیل کیا کی؟ وہ تلا ہوا ہے حضرت معاویہ کو صحابیت سے نکالنے پہ، اور تو بدبخت کہتا ہے کہ دلیل دے گا۔ امت مسلمہ کا متفقہ سلف کا عقیدہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہو وہ جماعت اہل سنہ میں سے نہیں، وہ لاکھوں دلیل دے دے، ہمیں کیا ہے، برکہ کی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ وہ علی معاویہ کو گالیاں دیتا ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی، آپ نے آج تک سنی ہے؟ کبھی نجی محفل میں، ادھر لوگ اتنے 100 سے زیادہ لوگ بیٹھے، کبھی نجی محفل میں سنے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں رضی اللہ تعالیٰ کا تو میری ریکارڈنگز موجود ہیں کتنی، کہ میں تو شیعہ نے معاویہ اس کو سمجھتا ہوں، اور شیعہ نے بنو امیہ جو کسی صحابی کو گالی دے، میں تو سیدنا علی کے ساتھ ہوں، میں تو کسی صحابی کو گالی دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ تو بدعت ان کے دور کے اندر شروع ہوئی ہے، میرے پورے لیکچر ریکارڈ ہے اس کے اوپر، بخاری اور مسلم سے حدیثیں میں نے 50 حدیثیں جمع کی ہیں۔ میں نے کب یہ وہی کام کرنا ہے؟ ہم تو بند باندھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی صحابی کا اس درجے میں احترام ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، غلطیاں 100 بسم اللہ، غلطی ہیں تو پھر ہر بندہ جس کو برا لگتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ گلا نہ کرو۔ اب مجھے بتائیں بریلویوں کے سامنے آپ آیت پڑھیں قل انما انا بشر مثلکم، وہ کہتا ہے نبی کا گستاخ ہے، اس ٹائم پھر اہل حدیث کو کیوں پیڑ ہوتی ہے آیت پڑھنے کے اوپر جب ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فرمولہ ان کا ہے۔ اہل حدیث کے ممبروں سے ہی گستاخی نہیں ہو رہی کہ حضرت عمر نے جب جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی تو عبداللہ بن عمر نے ان کی مخالفت کی، یہ حضرت عمر کی گستاخی نہیں ہے یہ واقعہ بیان کرنا کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا ہو؟ پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ان کا بیٹا کھڑا ہوا کہ سنت کے خلاف کام، تو بھائی جب یہ خلاف سنت کام ہوں گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کو ممبروں پر 60 سال تک گالیاں دی جائیں، یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ تو بھائی یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہوگی، اس میں تو کسی کی یہ کسی کا مرتبہ، اس کو غلطی اپنی جگہ مرتبہ اپنی جگہ، حضرت آدم کی غلطی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، یہ تو نہیں مرتبہ ان کا ختم ہو گیا، غلطی رہے گی اپنی جگہ، جو غلط ہے وہ غلط ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے۔ ہاں اس کے بعد رزلٹ کیا نکالنا ہے، اس رزلٹ پہ ہمیں رافضیوں سے اختلاف ہے، اہل سنت سے اختلاف ہے کہ یہ پردہ ڈالتے ہیں، پردہ کوئی نہیں ڈالا، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے اور اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اب میں آپ کو آخر میں 2-4 منٹ میں وجہ بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا پھنسا ہوا تھا ان کا۔ کوئی کسی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ جو حج تمتع کے ایشو میں حضرت عمر کے ساتھ اس طرح ان کا نام لیں اور جو طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کرے، جو مکتبہ فکر، ٹھیک ہے جی، ان کو حضرت میر معاویہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ تھا ان کی دم پہ پاؤں رکھا میں نے، یا سمجھ لیں کہ میں نے ان کے مفادات پہ ضرب لگا دی، اور میں نے نیک نیتی کے ساتھ، مجھے نہیں پتا تھا، اور وہ تھا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا انٹرویو جو 17 جون 2009 کو 100 سوالات والا میں نے ریکارڈ کیا، نیٹ پہ موجود ہے۔ اس میں میری نیت یہ تھی کہ اہل حدیث چونکہ حق کے سب سے زیادہ قریب ہے، میں پھر ببانگ دول کہتا ہوں، لیکن ان کے اندر یہ 8-10 خرابیاں ہیں، اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب ان کی اصلاح کریں۔ ان کے خلاف چوتھے دن قربانی کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے یزید والا ایشو، اسی طریقے سے ننگے سر نماز پڑھنے والا ایشو، اور کافی سارے ایشو میں نے اس میں ڈسکس کیے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے کان، مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ جب میں ریکارڈنگ کر کے وہ راولپنڈی ریسرچ سینٹر میں گیا، میں نے بڑے اپنے بول پان میں کہا، میں نے کہا دیکھو اب میں اہل حدیثوں کی اصلاح کروا لوں گا، میں نے شیخ زبیر صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے۔ ان کے تو چہرے فک ہو گئے، اور بعد مجھے شیخ زبیر صاحب نے بتایا، انہوں نے بقاعدہ مجھے فون کر کے کہا یہ تسی کے کام پا چڑھے ساڈے نال،
ادھر سے مخالفت شروع ہوگی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ والا ایشو تو اب شروع ہوا ہے, یہ تو 2009 سے مخالفت شروع ہے, اور وہ کال میں ریکارڈڈ ہے کہ میرے کان بھرتے رہتے ہیں, اور جب بھی میں تحقیق کرتا ہوں فتح علی کی نکلتی ہے. اپنے سبرا میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں جی جی جو لوگ ہیں ان میں بڑا کام کر رہے ہیں. جی جی ہماری جو دعوت ہے نا ہماری رینج میں ہے نا, جی جی جو ہمارا ستائے گا غلام عثمان صاحب کی مسجد میں یہاں تک ستائے, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے. جی جی علی سر پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں, اور خواہ بخواہ انہوں نے میری مخالفت کر کے اس میں مجھے بھی شامل کر دیا. اس نے کہا آپ بھی جو ہے نا وہ علی والا عقیدہ رکھتے ہیں, اور آپ ظاہر نہیں کر رہے, یعنی دل میں آپ کو وہی عقیدہ ہے اور ظاہر نہیں کر رہے ہو. غلام عثمان اس طرح کی بات میں بہت پریشان ہوا جی, لیکن بارہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک غلام مصطفیٰ صاحب ضرور نہیں ہے. علی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ نرمی کریں, کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک تو فتح مجھے علی کی نظر آ رہی ہے. پنڈی میں بھی جو مسئلہ ہوا تھا وہ سینٹر والوں کا, اس میں بھی علی صاحب کی بات تھی غالب جی. تو اس وقت سے ان کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارے مکتبہ فکر کا دشمن پیدا ہو گیا بہت بڑا. اصل مسئلہ وہ تھا. پھر امام ابن تیمیہ والا ایشو اٹھا. اصل مسئلہ بزرگ بابے تھے اور انہوں نے آڑ لے لی. جس طرح یہ طریقہ اصل تکلیف کوئی اور ہوتی ہے, پیچھے مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے, پھر سارا کچھ اور لیا جاتا ہے. مولوی ہوشیار نہ تے اسی دن مولوی تو بھی زیادہ ہوشیار ہے نا, اسی وچ نہیں ہے تو جناب سانو یہ نہ سمجھو کہ باہروں آگے ڈگے ہیں جناب, اسی کھوئی چوں نکل کے باہر گئے ہیں. سانو پتہ ہے اس کھو دی کنی گہرائی ہے تے جناب اے مینڈک نے کتنے تک پرواز کرنی ہے, سب کچھ سانو پتہ ہے کنی چھال مار سکتا ہے. تو یہ اصل مسئلہ تھا ان کا جناب. وہ کان کھڑے ہو گئے. حافظ شیر صاحب کی میں بات کرتا ہوں, ان کے علاوہ وہ ایک جینٹل مین ہے, ٹرو جینٹل مین, ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں, نام نہیں لیتا ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ اس لیکچر اس میں سوالوں میں نے داڑھی کا مسئلہ چھیڑ دیا, اب وہ ضمیر زندگی موت کا مسئلہ بنایا. میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد, لیکن جائز ہے. کچھ اہل حدیث وہ صحابہ کو بھی بدعتی کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے, اس وقت نہیں خیال آتا ہے ان کو یہ مٹھی کے بعد داڑھی کٹانے والے مسئلے میں. تو وہ یہ سارے مسئلے ان کو چبھنے, ان کا یہ ہمارے مسلک کے لیے خطرہ ہے. پھر وہ امام نے تیمیہ والا بہانا شروع ہوا, اور پھر اس طرح معاملات آگے چلتے گئے. اور الحمدللہ میں نے مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر لیزئی ایک حق گو عالم دین ریکارڈ کروا کے قیامت تک کے لیے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے, ویڈیو ریکارڈنگ شیخ زبیر صاحب کی. اور وہ انشاءاللہ بالکل حق ہے کہ شیخ زبیر صاحب کا اپنا موقف کیا تھا, کوئی ان پہ جھوٹ نہیں, ان کی کتابوں کے والے ہیں, ان کی ویڈیوز ہیں, گن پوائنٹ پہ نہیں ہے, اپنی مرضی سے پبلکلی انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. لہٰذا کوئی معاملہ ایسا ان کے بارے میں غلط منسوب نہیں کر سکتا.